نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام عربی بول چال کورس کا الحمدللہ آج کا جو سبق ہے وہ التعارف بین حافظین، دو حافظ قرآن کے درمیان آپس میں تعارف کے حوالے سے ہیں کہ جب دو حافظ قرآن آپس میں ملیں گے تو کس طرح ایک دوسرے کو جو ہے وہ اپنا تعارف کرائیں گے اور کس طرح سے جو ہے وہ سوالات کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے حل حفظت القرآن، حفظ یحفظ، یہ جو ہے وہ حفظاً سمع یسمع سے ہے، اس کا معنی ہے محفوظ کرنا، حفظ کرنا، یاد کرنا، ضائع ہونے سے بچانا۔ یعنی حل حفظت القرآن، کیا آپ نے قرآن کریم حفظ کیا؟ نعم والحمدللہ حفظت القرآن، الحمدللہ میں نے قرآن حفظ کر لیا۔ وانت یعنی وانت کا یا ما معنی ہے، وانت یعنی حل انت حفظت القرآن، وانت حل حفظت القرآن، کیا آپ نے قرآن حفظ کیا؟ انا کذالک حافظ، میں بھی حافظ ہوں الحمدللہ۔ اب دوسرا سوال ہے این حفظت، آپ نے قرآن کہاں حفظ کیا؟ یعنی این حفظت القرآن الکریم، یا فی ایت مدرسۃ حفظت القرآن الکریم؟ حفظت فی مدرستی اکادمیت الجوہری، مثلا اس مدرسہ الجوہری اکیڈمی میں نے قرآن حفظ کیا۔ وانت این حفظت؟ اما انا فقد حفظت فی مدرستی فلان، میں نے جو ہے وہ فلاں مدرسے میں قرآن حفظ کیا۔ کم سنتاً استغرقت فی الحفظ، کم سنتاً استغرقت فی الحفظ؟ استغرق یستغرق استغراق، استغراق کہتے ہیں گھیرنا، ٹائم لینا، کہ یعنی جیسے یعنی گھیرنے کو کہتے ہیں۔ کم سنتاً استغرقت فی الحفظ، آپ نے حفظ میں کتنا سال لگایا؟ استغرق یستغرق استغراق، جیسے بتانا کہ نا فلان استغرق فی عملہ 3 ساعات، اپنے کام میں 3 گھنٹے لگا دیے۔ انت استغرقت وقتا کثیرا، تم نے جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ ٹائم لگایا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، کم سنتاً استغرقت فی الحفظ، حفظ قرآن میں آپ نے کتنے سال لگائے، کتنے سال گھیر لیے؟ سنہ جمعها سنوات، استغرقت 3 سنین والحمدللہ، 3 سال لگایا۔ سنہ اس کی جمع سنین بھی آتی ہے، 3 سنین والحمدللہ۔ وانت یعنی وانت کم سنتاً استغرقت فی الحفظ؟ انا فقد حفظت وللہ الحمد 2 ونصف، الحمدللہ میں نے جو ہے وہ قرآن کریم حفظ کر لیا 2 یعنی 2.5 سال میں، 2 ونصف۔ هل راجعت حفظك، هل راجعت حفظك، یہ لفظ ہے راجع یراجع مراجعة، راجع یراجع مراجعة بمعنى اعاد قراءتها وامعن النظر فيها لیحفظها وليحصلها، تو مراجعہ کرنا، دوبارہ ریپیٹ کرنا، اور اسی طرح اچھی طرح حساب، جیسے آپ کی طرح راجع حسابہ ای فحصہ، اور اسی طرح راجع الکتاب یعنی راجع کتاب یعنی کتاب کا مطالعہ کرنا۔ حل راجعت حفظک، کیا آپ نے اپنے سبق یعنی حفظ کی گردان کیا؟ نعم راجعت حفظی والحمدللہ۔ کم مدت المراجعہ، یعنی گردان کی مدت کتنی تھی؟ یعنی الشکر للہ اتممت المراجعہ فی 6 اشہر فقط، 6 مہینے میں نے گردان مکمل کیا۔ اما انا فقد اتممت المراجعہ بعد سنۃ کاملہ، میں نے جو ہے وہ 1 سال بعد گردان مکمل کیا۔ هل سبق لك ان صلیت بالناس التراویح، هل سبق لك ان صلیت بالناس التراویح؟ سبق یسبق، اس کا معنی ہے سبق یسبق سبقا، اس کا معنی ہے تقدم ہو، یعنی کیا اس سے پہلے آپ نے
ان کا حل سبق لکان صلیت بالناس یا تراویح، کیا اس سے پہلے آپ نے لوگوں کو تراویح پڑھائی ہے، تراویح میں نماز پڑھائی ہے؟ نعم صلیت بہم مرارا، صلیت بہم مرارا، مرارا یہ جمع ہے مرہ کی، مرارا کئی مرتبہ، وما زلت اصلی بہم اور ابھی بھی میں مسلسل ان کو پڑھا رہا ہوں، وانت یعنی وانت هل صلیت بالناس التراویح، اما انا فلم تتسن لی فرصۃ لاصلی بالناس ولو مرۃ، فلم تتسن یہ لفظ ہے فلم تتسن لی مرۃ فرصۃ، فلم تتسن یعنی مجھے کوئی فرصت نہیں ملی، فلم تتسن لی فرصت میسر نہیں ہوا مجھے کوئی فرصت، لأصلی بالناس ولو مرۃ تاکہ جو ہے وہ میں لوگوں کو نماز پڑھاؤں اگرچہ ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو۔ وفقک اللہ یا اخی للخیر حیثما کان، جہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کی توفیق دے، وفق یوفق توفیق سے ہے یہ، وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ وَجَعَلَ اللَّهُ التَّوْفِيقَ رَفِيقًا لَكَ فِي كُلِّ طَرِيق، اللہ تعالیٰ توفیق کو جو ہے وہ آپ کا ساتھی بنائے، رفیقاً فی کل طریق، آپ کو جو ہے وہ ساتھی بنائے تمام راستے میں، وجعل اللہ التوفیق رفیقا لک فی کل طریق، رفیق، رفیق مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے رفقاء، فعیل کے وزن پر ہے، رفیق کہتے ہیں مخلص ساتھی، یعنی مخلص دوست، مخلص ساتھی، رفیق العمر، رفیق الصالح، رفیق المخلص یا رفیق السوء یعنی الصدیق السوء، اور یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ التَّوْفِيقَ رَفِيقًا لَكَ فِي كُلِّ طَرِيق، ہر راستے میں۔ اگلا لفظ ہے استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، یعنی میں آپ کو اللہ کے امان میں دیتا ہوں کہ وہ ذات لا تضیع ودائعہ کہ جس کی امانت ضائع نہیں ہوتی ہے، ضاع یضیع سے ہے ضائع ہونا، ودائع جو ہے یہ ودیعہ کی جمع ہے امانت، رافقت کا سلامہ، رافقت کا سلامہ یہ لفظ ہے، رافقہ یرافق مرافقہ سے ہے، رافقہ یعنی رفیق دوست بن جانا، یعنی سلامتی آپ کا ساتھی بنے، رافقہ جیسے آپ نے کہا نا انا یعنی انا رافقت فلانا، میں فی السفر، میں سفر میں اس کا ساتھ ہو گیا، الی اللقاء یعنی پھر ملیں گے۔ تو یہاں تک کہ آج کا ہمارا سبق الحمدللہ مکمل ہو گیا۔